بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ بالآخر وہ ایک ٹیڑھی لیکن کشادہ سی گلی کے وسط میں جا رکا اور ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، یہ ہے میرا غریب خانہ۔ اس کے مکان کے سامنے نیم کا ایک گھنا درخت موجود تھا جس کے نیچے گائے بندھی ہوئی تھی۔ مکان نیم پختہ تھا اور اس کا چوبی دروازہ اچھا خاصا لمبا چوڑا تھا۔ اندر لے جا کر اس نے مجھے اتاق میں بٹھایا جہاں چند کرسیاں اور ایک چوبی تخت موجود تھا جس پر بستر لگا ہوا تھا۔ اندر کے کسی کمرے سے کسی عورت کے تلاوت کرنے کی نہایت دھیمی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ کچھ دیر بعد درِ محمد نے مجھے اپنے بیٹے سے ملوایا۔ وہ 20-22 برس کا نوجوان تھا۔ اس کے چہرے پر بھی داڑھی تھی، سر پر ٹوپی، شلوار ٹخنوں سے اونچی اور ماتھے پر مراب نظر آ رہا تھا۔ درِ محمد نے بتایا کہ بیٹا اس کے ساتھ دکان پر بیٹھتا تھا اور مسجد میں شام کو بچوں کو بلا تنخواہ قرآن بھی پڑھاتا تھا۔ اس سے چھوٹی درِ محمد کی 2 بیٹیاں تھیں، وہ بھی کم عمری سے ہی نماز روزے کی پابند تھیں۔ ماشاءاللہ آپ کا پورا گھرانہ مذہب کے بہت گہرے رنگ میں رنگا ہوا ہے۔ میں نے تبصرہ کیا، گہرا رنگ اسے نہیں کہتے افضل بھائی۔ اس نے نفی میں سار ہلاتے ہوئے تصحیح کی، گہرا رنگ تو خوش نصیبوں پر ہی چڑھتا ہے، وہ اللہ کے بہت ہی پیارے بندے ہوتے ہیں۔ ہم تو صرف عام سے مسلمان ہیں، بنیادی ارکان کی پابندی کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی پتہ نہیں صحیح طور پر ادا ہو رہے ہیں یا نہیں۔ بہرحال اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، شاید ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی بخش دے۔ میں کچھ بھی نہ بول سکا، وہ خود کو گناہ گاروں میں شمار کر رہا تھا۔ اس حساب سے مجھ جیسوں کا تو شمار نہ جانے کن لوگوں میں ہونا تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی کے بعد درِ محمد بولا، اصل میں تو ہم سب کو کم از کم ایسا ہونا چاہیے تھا جیسے ہم ہیں، لیکن چونکہ اکثریت ایسی نہیں ہے اس لیے آج کی دنیا میں ہم جیسے لوگ عجوبہ لگتے ہیں، حالانکہ ہم میں عجوبے والی کوئی بات نہیں۔ پھر وہ مسکرا کر اٹھتے ہوئے بولا، میں زیادہ ایسی باتیں کر کے تمہیں بور نہیں کروں گا، کہیں تم سمجھو کہ میں نے تبلیغ شروع کر دی ہے۔ میں تمہارے لیے ناشتہ لاتا ہوں۔ ہم نے اکٹھے بیٹھ کر نہایت پرتکلف ناشتہ کیا۔ دیسی گھی کے گرم گرم پراٹھے، دیسی انڈے، سالن، لسی، مکھن اور دوسری کئی چیزیں تھیں۔ اس پرتکلف ناشتے پر میں نے بلا تکلف ہاتھ صاف کیا۔ میرا خیال تھا کہ مجھے کھاتے دیکھ کر شاید درِ محمد میری میزبانی کا خیال دل سے نکال دے، لیکن اس کی پیشانی پر شکن تک نہیں آئی۔ ناشتے کے بعد درِ محمد بولا، میں اب دکان پر جا رہا ہوں، تم آرام کرو، دوپہر کے کھانے پر تم سے ملاقات ہوگی۔ آرام تو میں رات بھر کر چکا ہوں، اب میں اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس نہیں کر رہا۔ میں نے کہا، گھر میں کوئی محنت مشقت کا کام ہو تو مجھے بتا جاؤ، میں بڑی آسانی سے کر سکتا ہوں۔ کوئی چیز توڑنی ہو، کوئی بنانی ہو، بے شک مزدوروں والا کام ہو، میں کر لوں گا۔ میں اس میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، تم بھی تکلف محسوس نہ کرو۔ وہ مربیانہ انداز میں مسکرایا، میں سمجھ گیا تم اپنے آپ کو مجھ پر بوجھ محسوس کر رہے ہو، تم یہاں رہنے اور کھانے پینے کا صلہ چکانا چاہتے ہو۔ مجھے تمہاری بات سن کر افسوس ہوا ہے، تم میرے مہمان ہو۔ مہمان بوجھ نہیں ہوتا، اور مہمان اگر گھر میں رہتا ہے، کھاتا پیتا ہے تو اس کے بدلے اس سے مزدوری نہیں کرائی جاتی۔ اس کی مسکراہٹ میں افسردگی تھی اور اس کے لہجے سے واقعی دکھ نمایاں تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، اگر تمہیں میری بات سے رنج پہنچا ہے تو میں معافی چاہتا ہوں۔ میں نے یہ بات کسی خاص خیال کے تحت نہیں کہی تھی۔ تم میرا سراپا دیکھ رہے ہو نا، اچھا بھلا 6.25 فٹ کا جوان ہوں۔ اس قد کاٹ اور جان کے ساتھ فارغ بیٹھتے ہوئے مجھے عجیب لگتا ہے، میں خود اپنی نظر میں شرمندہ ہونے لگتا ہوں۔ دل چاہتا ہے ہر وقت مصروف رہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن 1-8 دن بعد آرام سے بیٹھ کر اس موضوع پر بات کریں گے۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں ابھی تم 3-4 دن آرام کرو، اپنے حالات پر غور کرو، پھر کسی وقت فرصت میں بیٹھ کر مجھے بتانا تمہارا کیا پروگرام ہے، تم کیا چاہتے ہو۔ جلدی والی کوئی بات نہیں، تم درِ محمد کے مہمان ہو۔ اللہ نے درِ محمد کو دل بھی دیا ہے اور رزق بھی۔ تم یہاں رہ کر میرا کچھ نہیں کھا رہے، اپنا مقدر کا کھا رہے ہو۔
وہ میرا کندھا تھپتھپا کر رخصت ہو گیا۔ میں وہاں بیٹھا حیرت سے سوچتا رہ گیا، کیا واقعی ابھی دنیا میں اس طرح کے لوگ موجود ہیں؟ کیا ابھی تک اس طرح کے خیالات کے ساتھ لوگ زندگی گزار رہے ہیں؟ میں ایسی شخص کے گھر میں مہمان بیٹھا ہوا تھا، لیکن مجھے اس کے وجود پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ خواب و خیال کی دنیا کا آدمی معلوم ہوتا تھا، لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ اسی رنگا رنگی کا نام دنیا تھا۔ دنیا میں ہر رنگ کا انسان موجود تھا، اور شاید یہ اچھے لوگوں ہی کے اعمال کا نتیجہ تھا کہ یہ زمین اپنی برائیوں اور خباثتوں کے ظالموں اور فسادیوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے لشتم پشتم اپنی گردش میں مصروف تھی، ورنہ شاید اپنا توازن کھو کر اب تک کسی دوسرے سیارے سے ٹکرا چکی ہوتی، اور اس حادثے کا نام ہی شاید قیامت ہوتا۔ میں تخت پر لگے آرام دہ بستر پر دراز ہو گیا، اور نہ جانے کس وقت میری آنکھ لگ گئی۔ شاید ابھی میرے جسم کو واقعی مزید آرام کی ضرورت تھی۔ دوپہر کو در محمد نے ہی آ کر مجھے جگایا۔ اس کا بیٹا بھی دوپہر کا کھانا کھا کر دکان پر چلا گیا تھا، اور وہ گھر آ گیا تھا۔ وہ ایک تھیلے میں اپنے ساتھ ایک نہایت معقول قسم کا نیا سلا ہوا شلوار قمیض بھی لایا تھا، جو گویا خاص طور پر میری ہی جسامت کے شخص کے لیے سیا گیا تھا۔ در محمد بولا، میری دکان کے تھڑے پر ایک نوجوان درزی مشین لے کر بیٹھتا ہے۔ بعض لوگ میری دکان سے کپڑا خریدتے ہیں اور وہیں کے وہیں سلنے کے لیے دے دیتے ہیں۔ بڑا اچھا کاریگر ہے وہ لڑکا۔ میں نے صرف اسے اندازاً تمہارا ناپ بتایا، اور دیکھو 2-2.5 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اچھا خاصا جوڑا سی دیا۔ لیکن آپ نے یہ تکلیف کیوں کی بھائی در محمد؟ میں نے قدرے شرمندگی سے کہا۔ تم نے اپنے کپڑوں کی حالت دیکھی ہے؟ اس نے اپنائیت بھرے انداز میں مجھے ہلکا سا ڈانٹا تو میں نے اپنا جائزہ لیا۔ میں جن حالات سے گزر کر آ رہا تھا، ان کے بعد تو میرے جسم پر چیتھڑے جھولنے چاہیے تھے، لیکن غنیمت تھا کہ چیتھڑے جھولنے میں ابھی کچھ کسر باقی تھی۔ لیکن حالت ظاہر ہے خاصی شرمناک تھی۔ اتاق کے سامنے ہی ڈیوڑی کے دوسری طرف غسل خانہ موجود تھا، جس میں ہینڈ پمپ لگا ہوا تھا۔ در محمد کے اصرار کرنے پر میں وہاں جا کر تازہ پانی سے نہا کر نئے کپڑے پہن کر نکلا، اور شاندار کھانا کھانے کے بعد گاؤ تکیے کے سہارے تخت پر لگے بستر پر بیٹھا تو میں نے اپنے آپ کو اچھا بھلا بادشاہ سلامت محسوس کیا۔ میں نے گویا کوئی نیا جنم لیا تھا۔ ذہن پر ایک عجیب سرور طاری ہونے لگا۔ در محمد میری کایا پلٹنے کے بعد ایک بار پھر دکان پر چلا گیا۔ مجھے لیٹنے کے سوا کوئی کام نہیں سوج رہا تھا۔ میں گاؤ تکیے پر سر رکھ کر لیٹنے لگا تو مجھے قمیض کی جیب میں کچھ کھڑکھڑاہٹ سی محسوس ہوئی۔ میں نے جیب میں ہاتھ ڈال کر دیکھا، جیب میں 100 کے 2 نئے نوٹ موجود تھے۔ میں دیر تک انہیں ہاتھ میں لیے دیکھتا رہا، اور میرے دل کو جیسے کچھ ہونے لگا۔ در محمد نے ان کا ذکر تک نہیں کیا تھا۔ وہ شاید انسان کے روپ میں کوئی فرشتہ تھا جسے قدرت نے میری مدد کے لیے بھیجا تھا، گو کہ میں گناہ گار اس قابل نہیں تھا۔ میں دیر تک گمسم سا بیٹھا رہا۔ در محمد نے مجھ سے میرے حالات نہیں پوچھے تھے، لیکن کہا تھا کہ مجھے اپنے حالات پر غور کرنا چاہیے۔ سو میں اپنے حالات پر غور کرتا رہا۔ میں نے دل ہی دل میں کئی فیصلے کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ مجھے 2-3 دن تو در محمد کی میزبانی سے استفادہ کرنا چاہیے، اور سن گن لینی چاہیے کہ اس علاقے میں پولیس مجھے تلاش تو نہیں کر رہی۔ اگر راستہ صاف محسوس ہوں تو پھر مجھے یہاں سے نکل لینا چاہیے۔ لیکن انسان کے فیصلے اکثر درے رہ جاتے ہیں۔ مغرب کے کافی دیر بعد در محمد گھر آیا تو اس کے چہرے سے پریشانی ہویدا تھی، گو کہ وہ اسے چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ ایک موڑے پر بیٹھتے ہوئے بولا، افضل خان، یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں تمہیں خبردار کر دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج شام مغرب کی نماز سے واپس آتے وقت چائے خانے پر میں نے 6-7 خطرناک سی شکلوں والے آدمیوں کو دیکھا۔ کلاشن کوفیں ان کے پاس تھیں۔ مجھے ان کی باتیں بھی سننے کا اتفاق ہوا۔ ان کا دھیان میری طرف نہیں گیا۔ وہ ایک شخص کو تلاش کر رہے تھے اور معلومات کر رہے تھے۔ وہ اس گاؤں میں تو نہیں آیا۔ انہیں جس حلیے کے شخص کی تلاش تھی وہ تم ہو۔ وہ صرف حلیہ ہی نہیں، افضل خان نام بھی بتا رہے تھے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ در محمد بغور میری طرف دیکھ رہا تھا۔
وہ بات جاری رکھتے ہوئے بولا، وہ کیٹی مراد سے آئے ہیں، رئیس مراد کے آدمی ہیں، تمہارا کھوج لگاتے ہوئے آئے ہیں اور انہیں کافی حد تک یقین ہے کہ تم اس گاؤں میں داخل ہوئے ہو۔ اس نے ٹوپی کے اوپر اپنی پگڑی درست کرتے ہوئے گہری سانس لی۔ کچھ لوگوں نے تمہیں میرے ساتھ آتے دیکھا ہے۔ اس گاؤں میں کسی اجنبی کا آنا ایک خبر ہوتی ہے، جلد یا بدیر وہ یہاں تک آ پہنچیں گے۔ میں جمرال کے تھانے سے جو ریوالور اٹھا کر بھاگا تھا وہ اس وقت میرے نیفے میں اڑسا ہوا تھا۔ میں قمیض کے اوپر سے ہی اس پر ہاتھ پھیر کر اس کی موجودگی کا اطمینان کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میں اب چلتا ہوں بھائی درِ محمد، زندگی رہی تو پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ تمہاری محبت اور تمہارا احسان مجھے یاد رہے گا۔ اس نے مسافہ نہیں کیا اور ایک قدم پیچھے ہٹتے ہوئے تیزی سے بولا، میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ تم یہ مت سمجھنا کہ میں تمہیں جانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ میں ایک بار پھر کہہ رہا ہوں اور سچے دل سے کہہ رہا ہوں، محض رسمی طور پر بات نہیں کر رہا ہوں کہ اگر تم نے کوئی جرم نہیں کیا تو اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو اور جب تک جی چاہے یا جب تک حالات اجازت دیں یہیں رہو۔ اگر کچھ لوگ کلاشنکوفیں اٹھائے آ گئے ہیں تو کیا ہوا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ اپنا کرم کرے گا۔ نہیں درِ محمد، تم ہیرا آدمی ہو، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے تم مصیبت میں پڑو۔ تم نے جو کچھ کر دیا میرے لیے وہی بہت ہے۔ میں اپنی مرضی سے جا رہا ہوں، خود میرے اپنے حق میں بھی یہی بہتر ہے، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دل ہی دل میں مجھے کچھ حیرت بھی تھی کہ پولیس تو مجھے تلاش کرتی ہوئی یہاں تک نہیں پہنچی تھی، لیکن دلبر خان کے آدمی پہنچ گئے تھے۔ شاید دلبر خان بھی ان کے ساتھ تھا۔ درِ محمد ایک لمحے متذبذب سے انداز میں کھڑا رہا، پھر بجھے سے لہجے میں بولا، یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ فی الحال تو آخری ہی ہے، آگے جو اللہ کو منظور، میں نے اس سے اجازت چاہی۔ اچھا، وہ پگڑی درست کرتے ہوئے بولا، تم نے اگر جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو میں تمہیں نہیں روک سکتا، لیکن اگر میرے لائق کوئی اور خدمت ہے تو بتاؤ، میں پوری کوشش کروں گا۔ بس کرو بھائی درِ محمد، مجھے اپنے احسان کے بوجھ سے بالکل ہی زمین میں گاڑنے کی کوشش مت کرو۔ میں نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا اور فرتے جذبات میں بے اختیار تھوڑا سا بھینچ دیا۔ وہ بھاری بھرکم اور مضبوط جثے کا آدمی تھا، لیکن یکدم اس کے حلق سے گٹی گٹی سی چیخ نکل گئی۔ میں نے جلدی سے اسے چھوڑ دیا۔ وہ ہانپتے ہوئے بولا، تم نے تو پسلیاں ہی توڑ ڈالی، ہم جیسے سیدھے سادے لوگوں پر ہاتھ ذرا ہلکا ہی رکھا کرو۔ معافی چاہتا ہوں بھائی، میں نے دلی طور پر معذرت کی، ہاتھ تو ہلکا ہی رکھا تھا۔ اس کی سانس اعتدال پر آئی تو بولا، آؤ میں تمہیں باہر تک چھوڑ آؤں۔ وہ پریشان ضرور تھا لیکن خوفزدہ نہیں تھا، مگر دوسرے ہی لمحے اس کا بیٹا کمرے میں داخل ہوا۔ وہ کافی خوفزدہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بیٹھی سی آواز میں باپ سے مخاطب ہوا، میں نے ابھی اچانک گھر کے دوسرے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تھا۔ ہمارے گھر کے سامنے 4 آدمی کلاشنکوفیں لیے کھڑے ہیں اور سرگوشیوں میں باتیں کر رہے ہیں۔ درِ محمد اب بھی خوفزدہ نہیں ہوا۔ اس نے زیر لب شاید کوئی آیت پڑھی، پھر میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے تیزی سے بولا، میرے مکان میں پچھلا دروازہ بھی ہے، آؤ ادھر سے نکل جاؤ۔ وہ مجھے لیے تیزی سے ڈیوٹی کے راستے اندر پہنچا۔ اس کی بیوی اور بیٹیاں صحن میں بیٹھی کچھ کام کر رہی تھیں۔ وہ اچانک ہمیں دیکھ کر کچھ گڑبڑا سی گئیں، لیکن درِ محمد ان سے کچھ کہے بغیر مجھے ساتھ لیے صحن عبور کر کے 2 کمروں کے درمیان بنے ہوئے ایک تنگ سے راستے کی طرف بڑھا۔ اس تنگ سی راہداری کے اختتام پر لکڑی کا ایک چھوٹا سا دروازہ تھا۔ درِ محمد نے پہلے خود دروازہ کھول کر باہر گلی میں جھانکا اور گویا مجھے سگنل دیا، کوئی نہیں ہے، نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ ایک طرف ہٹ گیا۔ میں پچھلی گلی میں نکل گیا۔ دروازہ آہستگی سے میرے عقب میں بند ہو گیا۔ در حقیقت میں نے اور درِ محمد نے کافی وقت باتوں میں ضائع کر دیا تھا۔ مجھے اس کی زبانی دلبر خان کے آدمیوں کے بارے میں اطلاع ملتے ہی نکل جانا چاہیے تھا، لیکن اس نیک دل شخص سے کچھ کہے سنے بغیر یکدم رسی توڑا کر بھی تو بھاگا نہیں جا سکتا تھا۔ اس تاخیر کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب میں نے گلی کے بائیں سرے کی طرف 2 قدم بڑھائے۔ تیسرے قدم بڑھانے کی نوبت
نوبت نہیں آئی۔ اسی لمحے گلی کے سرے پر دو سائے نمودار ہوئے، ان کے ہاتھوں میں کلاشن کوفیں بھی مجھے نظر آ گئیں۔ اسی لمحے کسی مکان کی کھڑکی سے دھندلی سی روشنی ان میں سے ایک کے چہرے پر پڑی اور میں نے اسے پہچان لیا۔ میرے جسم میں خفیف سی سنسنی دوڑ گئی، وہ محبت علی تھا۔ انہوں نے بھی یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا کیونکہ وہ کلاشن کوفیں سیدھی کرنے ہی لگے تھے۔ زندگی یا موت کے انتخاب کے لیے وہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ میرے پاس شاید 1 سیکنڈ یا اس سے بھی کم وقت تھا۔ اگر میں پلٹ کر بھاگتا تو یقیناً وہ دونوں برسٹ مارتے، فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ تمام تر عجلت کے باوجود میں نے نہایت ٹھنڈے دل سے 2 فائر کیے۔ دونوں کے لیے ایک ایک گولی ہی کافی رہی۔ میں نے دونوں کو اچھل کر گرتے دیکھا۔ جو کام میں کیٹی مراد میں ادھورا چھوڑ آیا تھا وہ گویا اب پورا ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ جس طرف وہ دونوں گرے تھے اب اسی طرف جانا مناسب نہیں تھا۔ میں مشینی سے انداز میں گلی کے دوسرے سرے کی طرف گھوما اور نہایت بروقت ہی گھوما کیونکہ عین اسی لمحے ادھر سے بھی 2 کلاشن کوف بردار نمودار ہوتے دکھائی دیے۔ وہ تو کلاشن کوفیں سیدھی بھی کیے ہوئے تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے اور ان کی انگلیاں ٹریگر دباتی، میرے ریوالور سے تقریباً ایک ساتھ ہی نکلنے والی 2 گولیاں ان کا بھی لہو چاٹ گئیں۔ وہ دونوں ہی اوندے منہ گرے، شاید اس لیے کہ دونوں بہت تیزی میں تھے۔ مجھے خوشی تھی کہ میرا نشانہ بے خطا رہا تھا، ایک گولی بھی ضائع نہیں گئی تھی۔ مجھے بڑی کفایتی شعاری سے کام لینا تھا۔ ریوالور میں صرف 6 گولیاں تھیں، اس سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی تھیں اور اسے ری لوڈ کرنے کے لیے میرے پاس فاضل گولیاں نہیں تھیں۔ ان 6 گولیوں میں سے 4 خرچ ہو چکی تھیں۔ بہرحال ریوالور سے صرف 4 فائروں میں 4 کلاشن کوف برداروں کو ڈھیر کر دینا کوئی بری کارکردگی نہیں تھی۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو اور اس ریوالور کو شاباش دی۔ مجھے اس ریوالور کی طرف سے ڈر ہی تھا۔ وہ پولیس والے کا ریوالور تھا، دھوکہ بھی دے سکتا تھا۔ بعض پولیس والوں کے اسلحے کی برسوں استعمال کی نوبت نہیں آتی تھی اور اسے زنگ لگ جاتا تھا۔ میں اس ریوالور کو در محمد کی بیٹھک میں آرام کے دوران چیک تو کر چکا تھا۔ ریوالور لوکل میڈ نہیں تھا، اشاریہ 4.5 کا عمدہ کولٹ تھا، ورنہ سرکاری لوگوں کے پاس عموماً لوکل ہوتے ہیں۔ تاہم میں اس کی طرف سے زیادہ مطمئن نہیں تھا۔ اس کے باوجود میں نے زندگی اور موت کے فیصلہ کن لمحات میں خدا کی ذات کے بعد اس پر انحصار کیا تھا۔ اس نے مجھے دھوکہ تو نہیں دیا تھا لیکن کم وقت کی غرض کچھ زیادہ ہی تھی۔ اس نے گویا اس پرسکون گلی میں تمام مکانوں کے دور و دیوار ہلا دیے تھے۔ مجھے یقین تھا کہ دوسری گلی میں بھی مسلح آدمی موجود ہوں گے اور وہ اب ادھر ہی دوڑے آ رہے ہوں گے۔ ایک جگہ جہاں تاریکی ذرا گہری تھی میں وہاں دیوار سے چپک گیا، لیکن اسی لمحے ایک کتے نے زیادہ بہتر سمت میں میری رہنمائی کی۔ در حقیقت وہ فائر کے دھماکوں سے خوفزدہ ہو کر دم دبا کر بھاگا تھا اور شاید گھبراہٹ میں بھونکنا یا چیوں چیوں کرنا بھی بھول گیا تھا۔ میں نے دیکھا وہ مکانوں کے سامنے والی قطار میں ایک مقام پر 2 مکانوں کے درمیان گھسا اور غائب ہو گیا۔ وہاں بھی تاریکی زیادہ تھی، اسی لیے میں ابھی دیکھ نہیں سکا تھا کہ مکانوں کے درمیان وہاں تھوڑی سی جگہ خالی تھی۔ اب کتے کے ادھر بھاگنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ تنگ سی ایک دراڑ نما گلی تھی جس سے ایک وقت میں شاید ایک ہی آدمی گزر سکتا تھا۔ میں نے مزید کلاشن کوف برداروں کی آمد کا انتظار نہیں کیا اور کتے کے پیچھے پیچھے اسی طرف لپک پڑا۔ اس تنگ سی گلی نے مجھے دوسری طرف ایک کشادہ گلی میں پہنچا دیا جہاں ایک کھلی سی جگہ پر کئی بھینسیں بندھی ہوئی تھیں جو غالباً دھماکوں کی بعد گشت پر گردنیں اونچی کر کے متفکرانہ سے انداز میں کان ہلا رہی تھیں۔ اس وقت تک گویا کچھ لوگ بھی خوفزدہ سے انداز میں گھروں سے جھانکنے لگے تھے لیکن باہر گلی میں کوئی نہیں آ رہا تھا۔ میں کسی کی پرواہ کیے بغیر بھینسوں سے کترا کر نکلتا ہوا ایک طرف کو بھاگا۔ میں ایک اور کشادہ گلی میں جا پہنچا جہاں مکان ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں تھے، نہ جانے کیوں بیچ بیچ میں کافی جگہ خالی تھی۔ میں ایک لمحے کے لیے رکا، میں اس سمت میں بھاگنا چاہتا تھا جدھر سے میں گاؤں سے باہر نکل جاتا
اچانک میرے عقب میں کہیں کلاشنکوف گرجی، معلوم نہیں انہوں نے کس پر گولیاں چلائی تھیں، شاید یوں ہی دہشت پھیلانے کے لیے ہوائی فائرنگ کی تھی، اور اس وقت تک میں ایک سمت منتخب کر کے دوڑ پڑا تھا۔ ریوالور ابھی تک میرے ہاتھ میں تھا۔ چند سیکنڈ بعد ہی میں ایک گلی کے سرے پر پہنچا تو سامنے ہی مجھے کھلا میدان سا نظر آیا۔ اس گلی کے کونے پر خوب روشنی تھی۔ دراصل اس کونے پر ایک چائے خانہ تھا جس کے سامنے لکڑی کی بینچیں دور تک پھیلی ہوئی تھیں۔ یہ دینوں کے چھپر ریستوران سے کافی ملتا جلتا تھا۔ فائرنگ کی آوازیں پوری شدت کے ساتھ تو نہیں، البتہ کسی نہ کسی حد تک یہاں بھی پہنچ چکی تھیں، کیونکہ یہاں سکوت پھیلا ہوا تھا۔